ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ، ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا، آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے، وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا، سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے، اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا، خدمت کی تھی، انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، نیلسن منڈیلا، وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا. کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے، بڑی سوچ تھی ان کی، ذات سے باہر نکل گئے تھے، اور سچے لوگ تھے اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی، اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلے. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی. اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے، موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو، اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی. اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا. جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی. ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں نے 1985 کے بعد
جو چینج دیکھا ہے ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں، کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے مورالٹی، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں، سب کچھ یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے، صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول، اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔